ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدارس المدینہ کے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، اور تقسیم اسناد کے ضمن میں بیان، اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں ہوں وہ مزید، اور جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مثلا آج کا اجتماع تقسیم اسناد، والدین میں سے سرپرستوں میں سے ایک تعداد کی تشریف آوری ہوئی ہوگی، ذرا سا غور کیجئے، فکر مدینہ فرمائیں۔ آپ کا یہاں آنے کا مقصد آپ کے بچے کی نیک نامی دیکھنا، یا یہاں آنے کا مقصد برادری کو بتانا، یا چینل پر بچہ آئے گا تو اس کی خوشی میں شریک ہونا، جو نیت ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ کیا ہم یہاں آئے، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یہاں بیان ہوگا تو کچھ نیکی کی دعوت سنوں گا؟ نیکی کی دعوت دینا یقیناً کار ثواب ہے، تو نیکی کی دعوت قبول کرنا یعنی نیکی کی دعوت سننا رضائے الہی عز و جل کے لیے، یہ بھی ثواب ہے۔ کیا یہ بھی نیت تھی؟ یہاں تلاوت ہوگی تو دو زانوں بیٹھ کر آداب تلاوت کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں تلاوت سنوں گا؟ کیا یہ بھی نیت تھی کہ نعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کروں گا، آپ کی اوصاف سنوں گا، بیان کروں گا، نعت میں ساتھ شامل ہو جاؤں گا؟ کیا ہماری یہ نیت تھی؟ میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، جس نیک کام میں، یہی مدنی منع بھی سوچیں، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں، سرپرستوں بالخصوص سوچیں، یہ بھی سوچیں، یہ مدنی منع تو آج لینے آئے ہیں اسناد، آج بیان سننے تو نہیں آئے، یہ آج یہ جو مدنی منع آئے ہیں یہ آپس میں باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں،
گھر والوں کے سامنے سندیں لینے کے لیے آئے، کیا نیت تھی؟ کیونکہ یہ مدنی منع بھی ذہن نشین رکھیں، جو نابالغ ہوں ان کی بھی نیکیاں شمار ہوتی ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت کا ارشاد یہ بھی غور سے سنیں، ایک عمل میں جو نیک و جائز کام ہوتا ہے، اس نیک و جائز کام میں کوئی اچھی نیت نہ کی ہو، ثواب نہیں ملتا۔ خوشی تھی، بہت زیادہ خوشی تھی، بچہ پہلی پوزیشن لے آیا، ایسی خوشی تھی کہ وہ دل بس وہ خوشی سے بھرا ہوا تھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نچھاور کر دیے غریبوں پر۔ کوئی فقیر اگر رشتہ دار ہو، شرعی فقیر، اس کو پیسے دیے، صلح رحمی کی نیت کی، رشتہ داری کے لوازمات کی محبت بڑھانے کی نیت کی، اس کا ثواب ملے گا۔ غریب کو صدقہ کرنے کی نیت کی تو ثواب ملے گا۔ اب اتنی خوشی زیادہ ہے کہ بس وہ پیسے آپ نے دیے، توجہ ہی نہیں رہی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ بے نیت حسن اس طرح کیا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، رقم ضائع ہوئی، ثواب نہیں ملا، ثواب نہیں ملا، اچھی نیت نہیں تھی۔ اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نیک و جائز کام ہے، یعنی نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہے، بالکل کار ثواب نہیں ہے۔ آپ کا یہاں اس اجتماع میں آنا، یہ آپ اپنے لیے کار ثواب اس وقت سمجھے جب اچھی نیت ہو، نہیں ہو تو ابھی کر لیجئے، ورنہ ثواب کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوا، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے، جو بات میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ اب میں بیان کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے جس نیک کام میں، اچھے کام میں زیادہ نیتیں ہو سکتی تھی، اس میں کم نیتیں کرنا حماقت ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا اگر ہم نے تلاوت سننے کی نیت نہ کی ہو، نعت شریف سننے کی نیت نہ کی ہو، آداب تلاوت کو ملحوظ خاطر رکھوں گا یہ نیت نہ کی ہو، آداب نعت شریف کو ملحوظ خاطر رکھوں گا یہ نیت نہ کی ہو، اور بھی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، اگر یہ چھوڑ دی تو۔ اور ہم یہ کہیں، ہم تو آج پہلی بار سن رہے کہ بھئی نیتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، ہم تو نماز سے پہلے نیت کا سنتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے نیت ہوتی ہے، لباس پہننے سے نیت ہوتی ہے۔ تو نیت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذرا سا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل آپ کے لیے کار ثواب ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اصلاح امت کی خاطر شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات کا تحفہ دیا اور اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی. اسی طرح جیل خانہ جات میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈبل 26 یعنی 52، طالبات کے لیے 83 مدنی انعامات عطا فرمائے. ان میں سے پہلا مدنی انعام جو آپ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے، یعنی مختلف نوعیتوں کے مدنی انعامات دیے. ان میں جو اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں ان میں کا پہلا مدنی انعام کہ آج آپ نے ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو ان کی ترغیب دلائی. جب روزانہ اس رسالے کی خانہ پوری کریں گے، فکر مدینہ کریں گے تو آہستہ آہستہ ذہن بنے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے. مدارس المدینہ کے طلبہ ہوں اور احد طالب العلمی میں ان کے 40 رہے، بعد میں مدنی انعامات بڑھ جاتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس کو اپنے اوپر بار بوجھ نہ سمجھیں بلکہ رب تعالیٰ کا انعام سمجھیں اور اپنی اصلاح کی خاطر اسے پر کریں اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر
یا جو مدارس المدینہ کی ترکیب ہو اس کے مطابق اپنے استاذ یا ناظم وغیرہ کو جمع کرائیں۔ آئیے حسب حال بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا، بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مزید کچھ اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں نیز موجودین میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کر دیں تو انہیں بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں، ذہن ہے۔ تو آپ میں سے جو اپنی نیکیاں میرے ملک کرنا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا کہ درجہ بدرجہ بارگاہ رسالت اور دیگر جگہ ایصال ثواب کیا جا سکے۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں نیز موجودین میں سے جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ملک کی ان کو ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، اس زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مومنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت اور ماہ فاخر کے دھولا شاہ عبد القادر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے گی ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیتوں کے مدنی پھول آپ نے سماعت فرمائے، کیا آپ کا کوئی ذہن بنتا ہے نیتیں نیک و جائز کام کرنے کے حوالے سے؟ اور کیسا مدنی پھول تھا؟ کیا آپ کو ایسے علم و حکمت کے مدنی پھول چاہیے کہ آپ کو ایسے مدنی پھول بھی دیے جائیں؟ کس کس کی خواہش ہے؟ الحمدللہ ہر ہفتے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے، تو کیا امید رکھی جائے کہ آپ حضرات کی بھی شرکت ہوگی؟ وہ نیتوں کا مدنی پھول تو آپ سن چکے کہ جب تک دل میں نیت نہ ہو اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور اس علم و حکمت کے مدنی پھولوں کو تو بہت آسانی سے حاصل آپ کر سکتے ہیں، آپ کی وقت کی سہولت کے مطابق، آپ جس جگہ چاہیں بیٹھے ہوں آپ امیر اہل سنت کے مدنی پھول سن سکتے ہیں۔ www.amireahlusunnat.net پر اپنے وقت کی سہولت کے مطابق شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور مدنی پھولوں کو سننے کی عادت بنائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مبلغات کے لیے انمول مدنی پھولوں سے مالا مال تقریباً 500 صفحات کی کتاب شان خاتون جنت، جی ہاں یہ ہمارے آقا کی شہزادی اور ان کی سیرت کے مدنی پھول یقیناً ہمارے لیے بھی بہت سارے درس لیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 77 سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض کندینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تو ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے۔ نبی سے مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت یعنی دلیل ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کچھ منظوم نماز کے لیے اشعار لکھے، وہ ہیں بھلے اسلامی بہنوں سے متعلق مگر نماز کے فضائل بھی ہے اس میں۔ دیدار حق دکھائے گی اے بی بیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بی بیو نماز، دربار مصطفیٰ تمہیں لے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بی بیو نماز۔ تو نماز دیدار حق کرانے والی، جنت دلانے والی، دربار مصطفیٰ پہنچانے والی، خالق سے بخشوانے والی ہے، عزت کے ساتھ نوری لباس پہنوانے والی، جنت میں نرم بچھونے کی صورت میں راحت دلانے والی، کوثر کی سلسبیل کی شربت پلانے والی، رحمت کے شامیانوں میں خوشیاں دکھانے والی، باغ بہشت روضہ رضوا سے فیضیاب کرنے والی، جہنم سے بچانے والی، محشر میں رسوائی سے بچانے والی، اور اللہ رب العالمین سے ملانے والی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود بھی نمازوں کے پابند ہوتے، اپنی اولاد کو نمازوں کی ترغیب دلاتے، مگر ہماری ایک تعداد نمازوں سے بہت زیادہ دور، بہت زیادہ، مسلمانوں کی بھاری ترین اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑا سا نماز کا جائزہ لیں، مدنی ملو اب بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور جن پر جماعت واجب ہے کیا وہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ پھر اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھ بھی لی، کیا ہم نے نماز کے مسائل بھی سیکھے؟ نماز کی کتنی شرائط ہے، کتنی فرائض ہے، کتنے نماز کے اندر مکروہات تحریمی ہیں، کتنی باتیں وہ ہیں جو نماز کو مفسد فاسد توڑ دیتی ہیں، کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ جو باتیں نماز توڑ دیتی ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہے،
جو باتیں نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتی ہیں، پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے یا نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ جو بات نماز کو مکروہ تحریمی کرے، نماز پڑھنے والے کو حکم دیا جائے کہ نماز دوبارہ پڑھے، ان باتوں کا، مکروہات تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو کیا ہماری نماز ایسی نماز ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھنے، جماعت کے مسائل جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مسجد کے آداب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وضو کے مسائل معلوم ہے یا نہیں معلوم، غسل کے مسائل معلوم ہے یا نہیں معلوم، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، بے برکتی کا رونا کون نہیں روتا، نحوستوں کی شکایت کون نہیں کرتا۔ مگر کیا ہم نے اپنی نماز کا بھی جائزہ لیا کہ وہ نماز ہے؟ یا 2 باتیں یاد رکھیں، ایک تو شریعت مطہرہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، دوسرا نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کا حکم دیا۔ کیا آپ بغیر لباس کے کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ زندگی میں تصور کرتے ہیں کہ میں بغیر لباس کے نماز پڑھوں؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے نماز پڑھنے کے آداب بیان کیے، نماز پڑھنے کے اصول بیان کیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے اسے بیان کیا۔ تو نماز ہی نہیں پڑھنی، جناب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی یہ غلطی ہو گئی، نماز کے اندر کوئی بیان کر دیتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بھائی ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی، بھائی یہ ساری غلطیاں دور تو نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے ایسا بولا ہے کہ دکان پر تالا لگا کر اللہ رزق دینے والا ہے، بھائی ہم آ گئے تھے صبح یار اور دوپہر کے اندر گھر جا رہے ہیں اور آج دکان نہیں کھولیں گے، اللہ رزق دینے والا ہے، تالا لگا کر دکان سے آپ چلے گئے، یہ جملہ کہہ کر کہ اللہ رزق دینے والا ہے یا نہیں؟ جب نماز کی غلطی کی، کسی نے نشاندہی کی تو کیا کہا؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور دکان کی چھٹی پر آپ نے یہ بولا کہ اللہ رزق دینے والا ہے؟ بھائی دکان نہیں جائیں گے تو روزی کیسے ملے گی، کاروبار نہیں ہوگا، معاملات کیسے چلیں گے، گھر کا نظام کیسے چلے گا، یہ باتیں تو ہم بولتے رہتے ہیں۔ مگر کیا ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں اس طرف آئیں کہ نماز جس طرح پڑھنی ہے اس طرح پڑھی جائے؟ اور ہماری ایک تعداد تو نماز قضا کرتی ہے، نماز چھوڑ دیتی ہے، جو قضا بھی نہیں کرتی ہے ایسی بھی تعداد ہوتی ہے۔ یہ مدنی منع توجہ کریں، جی ہاں 15 سال کے مدنی منع نہیں ہوتے، 15 سال کے مدنی منع اسلامی بھائی بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہجری سن کے اعتبار سے، بلکہ 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی مدنی منع نہیں رہتا۔ اور عیسوی سال اور ہجری سال میں فرق ہوتا ہے تقریباً 10 دن کا، تو یوں 15 سال میں تقریباً 150 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ 150 دن کے 5 ماہ بنتے ہیں، یوں 14 سال 7 ماہ عیسوی تاریخیں، کیونکہ ہمیں معلوم عیسوی تاریخیں ہوتی ہے، 14 سال 7 ماہ اگر ہماری عمر ہے کسی مدنی منع کی، آپ کے مدنی منع کی، آپ کی مدنی منی کی، اب تقریباً یہ وہ عمر ہے کہ یقینی طور پر بھی بولا جا سکے کہ اس پر نماز فرض ہو چکی، چھوڑے گا تو جہنم کی حقداری ہے۔ صرف 14 سال 7 ماہ، یعنی آج آپ کی اگر تاریخ عیسوی تاریخ 9 تاریخ ہے، آج 9 فروری 2014 ہے، تو آپ اگر احتیاطاً 8-9 دن لے لیں، کیونکہ عیسوی اور ہجری میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، تو 1 جولائی 1999 1 جولائی 1999 میں اگر آپ کے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے یا اس سے پہلے،
تو اس پہ یقیناً آج کی تاریخ میں نماز فرض ہوگی. باقی بہتر انداز سے توقیت دان اس کو غور کر سکتے ہیں. بظاہر تاریخوں کے اعتبار سے، کیونکہ ملکوں کے اعتبار سے بھی کچھ فرق ہو سکتا ہے، کہیں 29 کا چاند ہوتا ہے، کہیں 30 کا چاند ہوتا ہے، کہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو کچھ دنوں کا فرق اس میں مجموعی طور پر بن سکتا ہے. اب آپ غور کریں، آپ کے بچے کی پیدائش اگر 1 جولائی 1999 سے پہلے کی ہے یا 1 جولائی 1999 کی ہے، اس پر یقیناً نماز فرض ہو چکی، مدنی منہ ہو یا مدنی منی. اور مدنی منیوں کا معاملہ تو اور نازک ہے کہ یہ 9 سال کے بعد کبھی بھی بڑی ہو سکتی ہے. 9 سال، صرف 9 سال، صرف 9 سال. اب آپ کا بچے کی عمر کیا ہے آپ چیک کر لیں. یعنی اگر وہ 14 سال 7 ماہ عیسوی تو تقریباً 15 سال ہجری بن جائیں گے. آپ کے بچے کی کیا عمر ہے؟ تو یہ مدنی منع بھی سوچے، جو آج تک مدنی منع بنے بیٹھے، بھلے یہ شور مچاتے پھرتے ہو، گھر میں ان کو لاڈ بھی ملا ہوا، یہ مدنی منیوں کو لاڈ ملا ہوا، یہ غور کریں. اگر ان کی عمر یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہوا، معذرت کے ساتھ آپ مدنی منع نہ رہے، آپ پر احکام شریعت متوجہ ہو گئے. یہ تو آپ سمجھے سب سے لیٹ اسٹیج ہے یہ، کہ 15 سال عمر پوری کر لے، ورنہ 12 سے 15 سال کی عمر میں لڑکا کبھی بھی مدنی منع سے اسلامی بھائی کی طرف منتقل ہو جاتا. تو میں نے آج کی تاریخوں کے اعتبار سے آپ کو عیسوی تاریخ بھی بتا دی تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو اپنی بچوں کی عمر کو کیلکولیٹ کرنے کا. قضا نمازوں کا طریقہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ، جو کہ جیبی سائز میں بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جہنم نے ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. اے مدنی منوں کو مدرسے، جامعہ، اسکول کے ٹائم پر اٹھانے والوں، غور کرو. آپ کا بچہ 15 سال کا ہو رہا ہے، اگر اس سے فجر نہیں پڑی ہے اور آپ کو اس پہ قدرت بھی ہے، جی مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر غالب گمان ہے کہ آپ اسے اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھے گا، نماز پڑھے گا. سوتے کو نماز کے لیے جگانا واجب ہوگا. اسی رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر ہے، کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے، ورنہ گناہگار ہوگا. اب غور کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو، وہ بچہ جو 15 سال کی عمر کا ہو گیا، اس کے معاملے میں تو یہ بالکل مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ نے اگر اس بچے کو نہیں جگایا جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اور آپ کو غالب گمانے کے میں اٹھاؤں گا تو یہ نماز پڑھے گا، تو اب تو آپ کو اٹھانا لازم ہو جائے گا. بچہ سوئے گا، رات کو دیر سے سویا تھا، آپ یہ چیزیں کہہ کر بچے کو نہیں اٹھاتے تو کیا نقصان اپنی آخرت کا نہیں کر رہے. اور مدنی منع صاحب اب بھی توجہ فرمائیے، جن کی عمر 15 سال ہو چکی اور نہیں بھی ہوئی تب بھی غور کریں. آج آپ 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، کل کو 15 کے ہوں گے. آج نماز نہیں پڑھی تو 15ویں عمر میں جا کر کیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ آج سے عادت نہیں بنائی اور وہ عمر ہو گئی جس عمر میں عادت ہونی چاہیے تھی، پھر کیا ہوگا؟ 12 سال کی عمر بھی اگر آپ کی ہو گئی ہے، اب آپ کو نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
اور کتنا پیارا حکم شریعت مطہرہ نے دیا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دیا جائے. اب وہ افراد غور کریں جو 7 سال کی عمر میں بچے کو بول رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں، دیگر نمازوں کی باس پرس کر رہے ہیں، والدہ ہے تو نماز کا کہہ رہی ہے، والد ہے تو نماز کا پوچھ رہا ہے، فجر میں نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں والد صاحب. تو کیا وہ بچہ اس عمر میں آتے آتے نمازی نہیں بن جائے گا؟ ہم نے وہ جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا تھا 7 سال سے بچوں کو نماز کا حکم دینے کا، وہ حکم شریعت پورا نہیں کیا. آج بچے بے نمازی ہیں، آج بچے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جو عمر اس کو نماز پڑھانے کی تھی اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی. اس کو عادت بنانے کے لیے اس کے وضو نہیں کروایا. اس کو عادی بنائیے، وضو کروائے، نماز پڑھائیں، اٹھائیں اس کو اپنے ساتھ. آپ چھوٹی عمر کی وجہ سے مسجد میں اگر نہیں بھی لے کر آ سکتے تو اس کو نماز پڑھانے کے لیے گھر والوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دیگر معاملات بھی کر سکتے ہیں. کیا ہم نے یہ لوازمات کیے؟ اور مدنی منع صاحب، آپ اپنی چوئنگم کے لیے گھر والوں سے باس پرس کرتے، گھر پہ ضد کرتے، ٹافی آپ کو چاہیے، آپ کو چپس چاہیے، آپ کو چاکلیٹ چاہیے، آپ کو جیب خرچی 20 روپے چاہیے، یہ ساری ضدیں آپ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ ایک الارم کلاک اپنے والد صاحب سے نہیں منگوا سکتے اپنی فجر کی نماز کے لیے؟ آپ کی عمر اگر ابھی 15 نہیں ہوئی، 12 سال ہو گئی تو کبھی 15 ہو جائے گی. آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمازیں اگر آپ نے چھوڑ دی. سنیے، مدنی منع بھی سنیں، ان کے والدین بھی سنیں. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کر پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں. سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پہ در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے. مزید مناظر دکھائے گئے. اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص وہ کہ جس کو ایک شخص لٹایا ہے اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر کے ذریعے پہ در پر پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے. اس شخص کے بارے میں کہا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا. اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا. ذرا سی نیند کی خاطر والدین سے اڑیاں کرنے والے مدنی منوں، ذرا سی راحت کی خاطر بستر نہ چھوڑنے والوں، میرے آقا امام اہل سنت کا یہ ارشاد بھی سنو کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فتاوی رضا بن شاہ جلد 9 صفحہ 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے. مزید فرماتے ہیں مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لفظ چھوڑ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور
وہ اس کا سزاوار ہے، یعنی اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جو بے نمازی ہے اس سے بات نہ کی جائے، ملاقات نہ کی جائے، بے نمازی سے تعلق نہ رکھا جائے، تو یہ بے نمازی کی سزا دنیاوی ہے۔ سزاوار اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کے پاس نہ بیٹھا جائے، اس سے تعلق نہ رکھا جائے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ امام اہل سنت نہیں فرما رہے بلکہ فرماتے رب فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں پہ پاس نہ بیٹھ۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کر لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوتو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری ماں میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی اور نماز قضا کر کر پڑھا کرتی تھی۔ اے وہ والدین جو اپنے اولاد کے کلمے یاد ہونے پر خوش ہوتے ہو، اچھی بات ہے۔ اے میرے بولے والدین جو اولاد کے سنت کے مطابق کھانے پر خوش ہوتے ہو، اچھی بات ہے۔ اے میرے وہ والدین جو اولاد کی دینی کارکردگی اچھی پوزیشن پر خوش ہوتے ہو، اچھی بات ہے۔ مگر اس پوزیشن کو کیوں بھول جاتے ہو جس کو حاصل نہ کرنے کے بعد آخرت کی بربادی کا بھی حقدار ہو سکتا ہے؟ آپ کا وہ منا جس کی عمر سن بلوغ تک پہنچ گئی، کیا آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آج کا چھوٹا سا منا ہے، کل کو تھوڑا بڑا ہو جائے گا، کیا یہ نمازیں قضا کرنے والا ہوگا؟ آج اگر اس پر نمازوں کے لیے کوشش نہ کی تو کیا ہوگا؟ اے میرے وہ مدری منع جس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے، اگر آپ کو والدین نہیں بھی بولتے، آپ کو قاری صاحب نہیں بھی پوچھتے، آپ کو کوئی نہیں بولتا، نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھاتا، مگر یہ آپ کا عذر نہیں ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ آپ کو ہر عید پر نیا لباس ملتا ہے نہیں ملتا؟ کیا کبھی عید پر نئے لباس کے بغیر آپ نے عید گزاری ہے؟ آپ کی ضد کے آگے آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ کیا آپ اپنے فجر کے لیے اٹھنے کے لیے الارم کی ترکیب اپنے والدین سے نہیں بنا سکتے؟ والدین نے نہیں اٹھایا، والدہ نے نہیں اٹھایا، یہ کب تک بزرگ چلاتے رہو گے؟ آپ کی عمر اگر 15 سال ہے آپ مدری منع نہیں ہیں، اور واقعی مدری منع ہیں۔ اب 8 سال کے 10 سال کے تو پیارے مدری منع کب تک مدری منع رہو گے؟ بالآخر ایسا وقت بھی تو آئے گا کہ جب مدری منع نہ ہوگے، نماز قضا کرتے رہے تو رب تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ نمازیں پڑھو۔ اور وہ مدری منع جو بڑے ہیں، آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ جو چھوٹے مدری منع آپ نے گھروں پہ پڑھنی ہے، آپ نے مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ کا مسجد میں جانا درست نہیں ہے، آپ کو مسجد میں لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ شور غول کرنے والے بچوں کو اگر آپ والدین بھی لے کر نہیں جائیں گے مسجد میں، چھوٹا سا بچہ ہے بھائی 3-4 سال کا ہے، ٹھیک ہے نمازیں پڑھے گھر کے اندر، آپ چھوٹے سے بچے کو بھی نماز پڑھوائیں۔ 3 سال کے بچہ ہے، ٹھیک ہے وہ بڑے بچوں کے ساتھ 8-8 سال 10-10 سال کے بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، آج پریکٹس کروائیں۔ نماز کے لیے اس کو بولا جائے، پابند کیا جائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، مگر عادت بنائی جائے، عادت بنائیں، عادت بنائیں۔ آپ کو کیسی عادت ہے نوٹ گننے کی؟ آپ کو کیسی عادت ہے دکان پر جانے کی؟ آپ کو کیسی عادت ہے؟ کتنے سال سے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے دکان میں جانے کا ناغہ نہیں کیا۔ ایسے لوگ کہاں ہیں جو کہیں 50 سال ہو گئے ایک نماز قضا نہیں ہوئی؟ کیا ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہیں 5 دن ہوئے کہ نماز قضا نہیں ہوئی؟ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت جن والدین نے کرنی تھی، کیا ان والدین کی اپنی تربیت ہے؟ اور مدری منو اگر والدین نہیں بولتے تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، تب بھی آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔
آپ اپنی نماز کے بارے میں جواب دہ ہو جائیں گے جب آپ سن بلوغ میں چلے جائیں گے. آج سے عادت بنا لو ورنہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کی برکتوں کو سمجھیے. دعوت اسلامی کی تو کیا ہی برکت ہے. آپ کے گوش گزار دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ بھنگڑے باز کی توبہ، اس رسالے سے دعوت اسلامی بلکہ یوں کہنا چاہیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے معاشرے پر پڑنے والے مدنی اثرات کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. ان رسائل کو ضرور حاصل کیا کریں جو مدنی بہاروں کے رسائل ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور دعوت اسلامی کے ذریعے کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو رہا. مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے محلہ بابا چراغ دین جلوہ موڑ کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے قبل مجھے نمازوں کی ادائیگی کا احساس نہ تھا اور دیگر شرعی احکام کے خلاف ورزی کرنے کا میرا معمول تھا. میری زندگی کے انمول لمحات اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہے تھے. فلموں کا جلوہ کی حد تک رسیہ تھا. گناہوں کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کرائے پر فلموں کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز لینا میرا اکثر ویڈیو گیمز پر آنے جانے کا معمول تھا، جس کی وجہ سے پہل تو ویڈیو سینٹر کے مالک سے جان پہچان ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ علاقے کے بڑے ویڈیو سینٹر والے سے میرا اس قدر تعلقات ہو گئے کہ ہماری دوستی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس گناہ کے لیے رقم خرچ کرنی پڑتی تھی اب وہ مفت گلے پڑ گیا. معاذ اللہ عز و جل نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں ڈھول کی تھاپ پر بھڑکنے لگا بلکہ بھنگڑا باز بن گیا. اور یوں ہی زندگی میری گزرتی رہی. ہوا یوں کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ آیا اور ان میں موجود ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کی، نیکی کی دعوت دی. ان کے محبت بھرے انداز کے تحت میں مغرب کی نماز میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں شریک ہو گیا. نماز مغرب کے بعد ایک مبلغ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مجھے بہت اچھا لگا. اختتام بیان پر انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی پرخلوص دعوت دی اور میں الحمدللہ عز و جل ان سے پہلے ہی متاثر تھا. اجتماع میں گیا، قلبی سکون ملا اور الحمدللہ عز و جل آہستہ آہستہ سنتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آنا شروع ہو گیا. پرسوز بیان، ذکر اور رکت انگیز دعا نے میرے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی. خوف خدا کے باعث میری عجیب حالت ہو گئی. میں نے اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بن کر سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو گیا. الحمدللہ عز و جل مرشد کامل کے دامن سے کیا وابستہ ہوا، داڑھی و امامہ سجا کر سنت کے مطابق سفید لباس زیب تن کر لیا. اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اب جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت سراپا عظمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کے 15 سنت آداب میں سے بعض آداب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا آپ بلندی سے اتر رہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھے کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہے ہیں۔ امرت کا ہاتھ نہ پکڑے، شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی۔ راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جاری ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہو اس کی پابندی کیجیے، مثلاً گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 120 صفحات کی کتاب سنت آداب ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ راہ خدا عز و جل میں سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے میں چلو۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ دلچسپ سلسلہ ذہنی آزمائش، ایسا کرے تجھ دین مدین کی خدمت، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، اللہ کرم مقدس مقامات، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں علم و حکمت سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست۔ بعد از مدنی مذاکرہ دیکھیے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ مدنی خبروں کے بعد راست راہوں کی ترغیب سے مزین نگران شورا کا سنت بھرا بیان مدنی چینل پر۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ پنجگانہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی۔ صحیح۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت ابو القاسم نہیں ہے. غلط. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ عربی زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. حضرت عثمان غنی نے 63 سال کی عمر مبارک پائی. غلط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمم الاربعین ہیں. غلط. اب دیکھنا یہ ہے آپ نے کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. بعض اوقات غلط کہنا بھی صحیح ہوتا ہے. پانچوں کے پانچوں صحیح جواب دے دیے. بلال سعید نے پانچوں کے پانچوں صحیح جواب دے دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ للبنات کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے 26 روزہ رہائشی مدرسہ تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر کی مقیم اسلامی بہنیں بھی داخلہ لے سکتی ہیں. رہائشی مدرسہ تربیتی کورس کی خصوصیات. الحمدللہ عز و جل اس کورس کی تکمیل کے بعد اسلامی بہنیں اپنے اپنے علاقوں اور ملک میں مدنی کام کو خوب بڑھا سکتی ہیں. مدرسہ تربیتی کورس کروا کر مدرسات تیار کر سکتی ہیں جن کے ذریعے مدارس کھول کر مدنی منیوں کو تجوید کے مطابق قاعدہ اور ناظرہ پڑھانے کی عظیم سعادت حاصل کی جا سکتی ہے. داخلے کی شرائط کے مطابق علم تجوید اور ناظرہ کا امتحان ہوگا جس میں کامیابی حاصل کرنے والی اسلامی بہنوں کو داخلہ دیا جائے گا. داخلے کی خواہش مند اسلامی بہنیں جلد از جلد اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ فرمائیں. داخلہ فارم اس ای میل ایڈریس madrasatulmadina.banat@gmail.com. داخلے کی تاریخ 10 مارچ 2014 سنی عیسوی سے 26 مارچ 2014 سنی عیسوی تک ہے. یہ رہائشی مدرسہ تربیتی کورس 1 اپریل 2014 سنی عیسوی سے باب المدینہ کراچی میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم شعبہ IT مجلس امت مسلمہ میں حمد و نعت کے ذوق کو بھی پروان چڑھانے کی اچھی نیت کے ساتھ مختلف ڈیسک ٹاپ اور موبائل ایپلیکیشنز پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی ضمن میں IT مجلس نے تمام عاشقان رسول بالخصوص نعت خواں اسلامی بھائیوں کی اضطرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام رضا کے نام سے ایک منفرد اینڈرائیڈ ایپلیکیشن تیار کی ہے جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا حسن عقیدت سے مزین شہرائے آفاق سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے. اس ایپلیکیشن میں آپ کو ملیں گے